بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نیوز پاکستان کے پلیٹ فارم سے حکومت سندھ اور حکومت پاکستان کو کچھ تجویز دینا چاہتا ہوں. میں خود ایک انڈسٹریلسٹ ہوں اور میں یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے حکومت سندھ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن جب شروع میں آپ نے کیا تو لوگوں کو سمجھ میں آیا, لوگوں کو اویئرنیس مل گئی کہ یہ لاک ڈاؤن کیوں کیا جا رہا ہے. ان کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بیماری آئی ہے اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں 80% لوگ موبائل یوزر ہیں. سب کو کے پاس فگر ہوتے ہیں کہ جی امریکہ میں کتنے لوگ مر رہے ہیں, یو کے میں کتنے مر رہے ہیں, پاکستان میں کتنے مر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک آدمی اپنی جان کی حفاظت اور اپنی فیملی کی حفاظت خود کر سکتا ہے وہ شاید گورنمنٹ اپنے ڈنڈے کے زور پہ نہیں کروا سکتی. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن اب خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. انڈسٹریاں آپ نے لاک ڈاؤن میں بند کی ہوئی ہیں. انڈسٹری کی آپ کے پاس کیٹیگری وائز آپ کے پاس ڈیٹیل موجود نہیں ہے کہ انڈسٹری کون کون سی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ہماری جو ویونگ انڈسٹری ہے اس میں آلریڈی ورکر ٹو ورکر کا ڈسٹینس 15 فٹ سے زیادہ کا ہوتا ہے. اسی طرح ہماری پروسیسنگ انڈسٹری ہے, اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. گارمنٹ انڈسٹری میں لیبر کا کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے جس کے لیے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اس کی ایس او پی جو آپ دے گی گورنمنٹ اس کو فالو کریں گے. لیکن میرا مین کہنے کا مقصد یہ ہے اپنا سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب سے کہ اس لاک ڈاؤن کو اب فوری طور پہ ختم کیا جائے, کیونکہ آج آپ کو پتہ ہوگا کہ WHO نے بھی کلیئر کر دیا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن امیر ملکوں کے لیے ہے, غریب ملکوں کے لیے نہیں ہے. ہمارا ملک تو ویسے ہی غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی مشکل ہے. تو آپ خدایا اس کو دیکھیں, اس کو ریویو کریں اور فوری طور پہ اس لاک ڈاؤن کو ختم کروائیں. اور کیٹیگری وائز جس جگہ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس انڈسٹری میں لیبر کا فلو زیادہ ہوتا ہے اس کو اس حساب سے ایس او پی بنا کے دیں تاکہ وہ اپنی اس ایس او پی کو فالو کریں. اور جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں ان کو باؤنڈ کریں کہ جی آپ اپنے انڈسٹریل ایریے میں اس ایس او پیز کو فالو کروائیں, اس کو امپلیمنٹ کروائیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام جو ہماری ایسوسیشنز ہیں وہ اس میں کافی کارآمد ثابت ہوں گی. اور دوسرا میں ایک بھی چیز بتاتا چلوں کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے اب انڈسٹریلسٹ اور ورکر کے درمیان ایک کلیش بھی اس میں شروع ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ بولتی ہے لیبر سے کام نہ کراؤ, اس کو پیسے دو. ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم لیبر کام نہ کرے, ہماری بلنگ نہ ہو اور ہم لیبر کو پیسے دیں؟ اس سچویشن میں تو ہم اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکیں گے تو لیبر کو کہاں سے سنبھالیں گے ہم؟ ہمارے جو پاس لیبر ہے وہ ہمیں فون کرتے ہیں, وہ ہم سے راشن نہیں مانگتے, وہ کہتے ہیں جی ہم کب کام پہ آئیں. تو سفید پوش لوگ ہیں. یہ جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ جی راشن کے لیے لائنیں لگی ہوئی, یہ ایک مافیا ہے پورا. یہ ساری زندگی اسی طرح کرتا ہے. اور آپ دیکھیں آپ کے لاک ڈاؤن کا شروع میں تو لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی, لیکن اس لاک ڈاؤن کے نقصانات آپ مجھے بتائیں. آپ بھی اس کراچی شہر میں اور اس صوبے سے ہر چیز سے وابستہ ہیں. کبھی آج تک گروسری سٹور پہ لائنیں لگتی تھی؟ کبھی آج تک بینکوں کے باہر لائنیں لگتی تھی؟ کبھی آج تک ATM مشینوں کے باہر لائن لگی ہے؟ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لگ رہی. تو لاک ڈاؤن کس چیز کا ہوا؟ لاک ڈاؤن کا ورڈ تو ہم نے لے لیا گوروں سے کہ لاک ڈاؤن. لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی گھر میں رہے گا اور گورنمنٹ اس کو ہر چیز گھر میں پرووائڈ کرے گی. اس کو لاک ڈاؤن کہا جاتا ہے. ہم نے تو لاک ڈاؤن کو الٹا ایک مطلب رینجرز پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے. لوگ راشن لینے آ رہے ہیں لاٹھی چارج ہو رہا ہے, لوگ اپنے پیسے لینے آ رہے ہیں لاٹھی چارج ہو رہا ہے. تو یہ لاک ڈاؤن تو نہیں ہوا, یہ تو مذاق ہوا. تو آپ میرا خیال اس ڈرامے کو اب ختم کروا دیں, کیونکہ لوگ اب خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ میں خود ایک انڈسٹریلسٹ ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ فوری طور پہ انڈسٹری کو اوپن کریں. فوری طور پہ جہاں پہ کم لوگ ہوتے ہیں, جیسے دھوبی کی دکان ہے, ہیئر ڈریسر ہے, ان میں تو 1-1, 2-2, 3-3 لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں تو سوشل ڈسٹینس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آپ تھوڑا سا اس کو سیریس لیں, آپ تھوڑا سمجھیں. آپ راشن کب تک بانٹ دیں گے؟ 15 دن, 10 دن, 20 دن, اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. یہ چند چہرے ہیں جو پچھلے 15-20 سال سے ایکٹیو ہیں. وہ جا کے بڑے بڑے عہدیداران سے جا کے ملاقات کر لیتے ہیں, تصویریں کھنچوا لیتے ہیں.
اصل جو ڈیمیج ہو رہا ہے, اصل جس کا ستیہ ناش ہو رہا ہے وہ اسمال میڈیم انڈسٹری ہے, جس کی جگہ بھی اپنی نہیں ہوتی, 200 گز کا پلاٹ بھی اس نے کرائے پہ لیا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ سے آپ سیلری کی مد میں ری فائنانس لے لیں, اس کو تو بینک کے اندر گھسنے کون دے گا؟ نہ اس کی پراپرٹی اپنی ہے, وہ رینٹ پہ بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے, وہ اس کی کسی چیز کی اونرشپ نہیں ہے. اور جتنے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان سب کی بیک بون ہے وہ اسمال میڈیم انڈسٹری, جتنے بھی بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان سب کی بیک بون ہے. لیکن یہ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں, چند مخصوص چہرے ہیں پچھلے 15 20 25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, وہی جاتے ہیں, تصویریں بھی کھنچواتے ہیں, چائے بھی پیتے ہیں, اچھا سا ریفریشمنٹ بھی کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں, جس کا اسمال میڈیم انڈسٹری والے کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. صرف ہر چیز میں ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں, یہ جا کے اپنی بات کر لیتے ہیں اور اسمال میڈیم انڈسٹری کی کوئی بات نہیں کرتے. یہ تو اس کو ذرا ریویو کیا جائے, اور ہر انڈسٹریل ایریا کے اندر ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں. آپ نے جو بھی ایس او پی بنانی ہے, آپ نے ایسوسیشن کو باؤنڈ کرنا ہے کہ جی آپ اس کو اپنے ایریے میں امپلیمنٹ کروائیں, کیونکہ اس ایسوسیشن کا کوئی مقصد ہے. تو آپ اس کو تھوڑا سا ریویو کریں. وزیر اعلیٰ صاحب, میں سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ فوری طور پہ لاک ڈاؤن ختم کر کے کریک ڈاؤن کریں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی, آٹا, چینی, دال, چاول اور جو بھی ضرورت کی اشیاء کو ڈبل داموں فروخت کیا اور کر رہے ہیں. اگر سی ایم صاحب آپ واقعی سندھ کی عوام کا درد رکھتے ہیں تو آپ اس کریک ڈاؤن کو خود مانیٹر کریں. اور دوسرا, میں سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر پریس کانفرنس میں آپ لوگ WHO کا ریفرنس دیتے ہیں کہ WHO نے کلیئر کر دیا کہ یہ لاک ڈاؤن امیر ملکوں کے لیے ہے, غریب ملکوں کے لیے نہیں ہے. تو آپ تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھیں. یہ لاک ڈاؤن اب خانہ جنگی کی صورت اختیار کر رہا ہے. لاک ڈاؤن کو فوری طور پہ ختم کریں, اس کو کیٹیگری وائز دیکھیں. یہ جو حل نہیں ہے کہ آپ کبھی 2 ہفتے کا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں, کبھی 1 ہفتے کا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں علماء کرام نے کل بول دیا کہ ہم کسی پالیسی کو نہیں مانتے, ہم اپنی مسجدیں جو ہے اوپن کریں گے. تو اس سے گورنمنٹ بھی ایک ویک پوزیشن میں آ جاتی ہے. مسجدوں میں جو لوگ جائیں گے وہ صاف ستھرے لوگ جائیں گے, کوئی گندا آدمی تو مسجد میں نہیں جائے گا, وضو کر کے جائے گا, صاف ستھرا ہو کے جائے گا. اللہ کا گھر ہے, اللہ پاک اس کی حفاظت کریں گے. تو آپ اس طرح کی سچویشن نہ بنائیں کہ لوگ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہو جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت اس آفت میں آئی ہوئی ہے, آپ پاکستان بھی ہمارا اس آفت میں ہے. تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ چیزوں کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ مزید صورتحال خانہ جنگی کی طرف نہ جائے, کیونکہ اب پوزیشن یہ ہو رہی ہے کہ چیزیں خانہ جنگی کی طرف جا رہی ہیں. بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے. میں سی ایم صاحب سے ایک ریکویسٹ اور کروں گا کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی سارے لوگ جو ہے اپنی روٹین میں آ گئے ہیں. اس روٹین کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس صوبے میں یہ قانون پاس کر دیں, امپلیمنٹ کروا دیں قانون کو کہ جو بھی شاپنگ سینٹر ہیں وہ 7 بجے کے بعد نہیں کھلیں گے, ریسٹورنٹ 9 بجے کے بعد نہیں کھلیں گے, اور شادی ہال وغیرہ کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ 10 بجے تک ہونی چاہیے. یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. اس سے آپ کا لا اینڈ آرڈر بھی کنٹرول رہے گا, اس سے آپ کی الیکٹرسٹی بھی سیو ہوگی. اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ جلدی سوئیں اور صبح اٹھیں, تو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس تجویز کو ضرور غور کریں گے, اس تجویز پر آپ میری, جو کہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور دوسرا, میں اس پلیٹ فارم سے, نیوز پاکستان کے پلیٹ فارم سے چیئرمین نیب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی ہم لوگ تمام انڈسٹریلسٹ ہر مہینے سوشل سیکیورٹی کا کنٹریبیوشن دیتے ہیں اور EOBI کا کنٹریبیوشن دیتے ہیں, جن کے اربوں روپے کے فنڈز ہیں. وہ فنڈز کہاں ہیں, کون استعمال کر رہا ہے؟ کیونکہ آج تک ہماری لیبر کو ایک پیناڈول بھی کبھی نہیں ملی, ایک پیناڈول کی گولی بھی کبھی نہیں ملی آج تک ہماری لیبر کو, نہ سوشل سیکیورٹی سے نہ EOBI سے کوئی بینیفٹ ملا ہے. تو چیئرمین نیب صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پہ کمیٹی بنا کے EOBI اور سوشل سیکیورٹی کے اربوں روپے کے فنڈ کہاں گئے, کس نے استعمال کیے, کون کھا گیا, اس کی تحقیقات کروائی جائے. میں آخر میں وزیر اعلیٰ صاحب سے اور حکومت پاکستان سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری اس تجویز کو غور کریں. میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ایک کاروباری آدمی ہوں, اور میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ اس خانہ جنگی کو شروع نہ ہونے دیں,
کیونکہ غریب بھوک سے مر رہا ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو جائے گی بہت زیادہ. بہت مشکل سے اس کراچی کا امن واپس آیا ہے. اس کو پرامن شہر رہنے دیجیے. لوگوں کے حال پہ رحم کریں. لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، انڈسٹریلسٹ انڈسٹریاں چلانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ لوگ لاک ڈاؤن کی رٹ لگا کے ضد لگا کے بیٹھے ہوئے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کو فوری طور پہ ختم کریں اور لوگوں کو اپنے روزگار پہ جانے کی اجازت دیں. اللہ انشاءاللہ خیر و عافیت والے معاملے رکھے گا، خیر و عافیت کرے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.